عوام میں تو شعور نہیں ہے، لیکن میں لیڈران کی بات کر رہا ہوں، میں TLP کی بات کر رہا ہوں۔ میری بات سنیں، ہماری عوام میں شعور نہیں، ہمیں شخصیت پرست۔ شیخ پورہ میں کچھ دن پہلے دھرنا دیا تھا، کارکن کے لیے دیا تھا نا، تو پھر وہ چھوٹتے نا۔ تو یہ لڑکا بھی میڈل مین تھا یا اس کے پاس اپنے وسائل اتنے تھے کہ آپ لوگوں کو فنڈنگ کرتا تھا؟ مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، میں اس کو جانتا بھی نہیں، لیکن آپ نے بھی کہا کہ آپ کو اس کے ساتھ بات بھی کی۔ ہاں بات ہوئی، سعودیہ سے، UK سے اور دبئی سے TLP کو پیسے موصول ہوتے رہے ہیں، فائنینشلی مالی طور پہ ان کو کچھ پیسے دیں، امداد کریں۔ ٹھیک ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جماعت کے پاس اس وقت اتنے پیسے موجود تھے کہ وہ اپنے کارکنان کی مالی امداد کر سکیں؟ اس پوزیشن میں تھے۔ نعرہ بھی یہ تھا کہ میں نے نظام مصطفیٰ لانا ہے۔ کون سا نظام مصطفیٰ؟ شخصیت پرستی والا یا شریعت پرستی والا؟ السلام علیکم، Amr here, Mir Ahmer Khan with another episode of podcast from Minute Mirror۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری شفقت جمیل صاحب۔ یہ امام مسجد کاروان مدینہ UET کے اپوزٹ وہاں پہ امام مسجد ہیں، اور TLP تحریک لبیک پاکستان کے گلبرگ کے لیڈر تھے، اور اس کے بعد لاہور کے پورے ضلع کے ڈسٹرکٹ کے لیڈر بھی رہے۔ قاری شفقت جمیل صاحب، خوش آمدید آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، آپ TLP کے پورے لاہور کے ضلع کے لیڈر تھے، امیر تھے، از دیٹ کریکٹ؟ یہ صحیح ہے؟ پہلے میں گلبرگ ٹاؤن کا امیر تھا، اور جب گرفتاریاں ہوئی 2018 میں، جب سب بھاگ گئے، تو شفیق امینی نے مجھے قائم مقام امیر ضلع لاہور بنایا تھا۔ شفیق امینی، یہ تو بہت ہی ایک سرگرم نام ہوا ہے، ڈیو ٹو سم اسکینڈل آف کچھ کروڑ کا، تو ہم ان پہ بھی بعد میں آئیں گے۔ پہلے ہمیں تھوڑا سا اپنے بارے میں کچھ اور بتائیے کہ آپ نے TLP کیوں جوائن کی، اور آپ نے کب جوائن کی، اور اب آپ TLP میں کیوں نہیں ہیں؟ جب غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو واصل جہنم کیا تھا، تو اسی وقت سے تحریک رہائی غازی ممتاز قادری چلی تھی، اور پھر اس کے چیئرمین ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب بنے۔ یہ تحریک چلتی رہی۔ 2000 قاری صاحب، یہ تحریک کب سٹارٹ ہوئی جو آپ نے ممتاز قادری صاحب کے نام پہ سٹارٹ کی؟ یہ جب ممتاز قادری نے سلمان تصیر کو واصل جہنم کیا تھا، اس کے بعد یہ تحریک رہائی غازی ممتاز قادری، یہ تحریک یہ چلی تھی۔ جی، یہ کب چلی تھی، کس سن میں؟ یہ 4 فروری غالباً 2011 میں۔ تو اس کے بعد پھر تحریک آہستہ آہستہ چلتی رہی، چھوٹی چھوٹی میٹنگیں ہوتی رہی۔ بالعموم یہ 2014 میں 22 مارچ کو ریلوے اسٹیڈیم میں اس کا باقاعدہ اعلان ہوا، جس تحریک کے چیئرمین ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب تھے، اور پھر یہ رہائی کی تحریک چلتے چلتے جہاں تک کہ غازی صاحب کو شہید کر دیا، تو پھر یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کنورٹ ہوئی۔ یہ اس طریقے معذرت چاہتا ہوں قاری صاحب، کن کو شہید کر دیا گیا؟ غازی ملک ممتاز حسین قادری، جنہوں نے سلمان تصیر کو مارا تھا۔ جی ٹھیک، اس کے بعد ان کی وفات کے بعد آپ لوگوں نے اس تحریک کا نام تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ آپ نے اس کے بعد یہ تجویز کیا، ٹھیک ہے؟ میں نے نہیں کیا، لیکن جو شورا تھی یا جو تحریک کو چلا رہے تھے انہوں نے کیا۔ اس وقت آپ شورا میں شامل نہیں تھے؟ نہیں، میں نہیں تھا۔ اچھا جی، اور میرے پاس گلبرگ ٹاؤن کی ذمہ داری تھی۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میرے پاس گلبرگ ٹاؤن کی ذمہ داری تھی۔ جب 2018 میں گرفتاریاں ہوئی، سب بھاگ گئے، سب کے نمبر بھی بند تھے، سب بھاگ گئے۔ آج جو باتیں کرتے ہیں نا، یہ ان کی بات ہے۔ کون باتیں کرتا ہے قاری صاحب؟ ذرا ایکسپلیسٹلی بتائیے کہ کون باتیں کرتا ہے؟ جب سامنے ہوں گے، ایک جب میں نے جو بات کر دی ہے نا، تو سب کو پتہ چل گیا۔ جب سامنے ہوں گے نا، تو پھر آپ سوال کریں گے، میں جواب دوں گا۔ جب میں جھوٹ بولوں گا وہ مجھے روک دیں گے، پیچھے تو میں کہوں گا میں یہ ہوں، میں یہ ہوں۔ مزہ تب آتا ہے کہ جب انسان سامنے بیٹھ کے بات کرے۔ تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کس کو ہم سامنے لے کے آئیں؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ جس کا جی چاہے۔
کچھ آپ نام لینا پسند کریں گے؟ جس کا جی چاہے، پوری تحریک سے جس کا جی چاہے. تحریک لبیک یا رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ذمہ داران یا ٹاپ آف دا لیڈر جو ایون سعد رضوی صاحب بھی ہیں، بے شک، تو آپ کے ان کے ساتھ بھی کچھ اشکالات ہیں، کچھ شکایات ہیں آپ کی؟ میں نے سب کچھ لکھ کے دیا ہوا ہے. تو اب ہم تو لکھ کے نہیں، ہم تو بات کر رہے ہیں، تو آپ ذرا کھل کے بتائیے کہ آپ نے کیا لکھ کے دیا اور آپ کے کیا اشکالات تھے، کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے آپ نے گرفتاری بھی دی اور اس کے باوجود آپ نے خود چھوڑ دیا یا آپ کو چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا؟ میں اکیلا ہی گرفتار نہیں ہوا. قبلہ استاد محترم سے پہلے میرا بیٹا گرفتار ہوا تھا. قبلہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے میرا بیٹا گرفتار ہوا تھا، اور اس کے بعد استاد گرفتار ہوئے تھے 2018. آپ کے بیٹے کا نام؟ زین الحسن. زین الحسن. اور یہ بھی اس تحریک کا حصہ تھے؟ جب باپ تھا تو بیٹا بھی ہوگا تھا نا. شور. تو خادم حسین رضوی صاحب کے گرفتار ہونے سے پہلے آپ کا بیٹا پہلے گرفتار ہوا اس تحریک کے کارکن کے طور پہ؟ ہاں جی. اور پھر وہ گرفتاری کے بعد ان کو استادوں کے ساتھ ہی لے گئے. ساری رات اسی وین میں رہے جس وین میں استاد تھے، میرا بیٹا تھا اور میرا نائب امام تھا. یہاں پہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ جو گرفتاریاں بہت شروع میں ہوئیں جن میں آپ کا بیٹا بھی شامل تھا، کیا اس گرفتاری میں خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹے سعد رضوی صاحب بھی شامل تھے؟ کیا ان کی بھی گرفتاری ہوئی تھی؟ نہیں. وہ اس وقت کہاں پہ تھے؟ روپوش. وہ روپوش تھے. لیکن خادم حسین رضوی صاحب گرفتار ہوئے، آپ کے بیٹے گرفتار ہوئے، اور دیگر جو کارکنان تھے یا جو لیڈران تھے یا ذمہ داران تھے وہ اس میں گرفتار ہوئے. ہاں جی، یہ سب گرفتار شروع میں سب سے پہلی دفعہ. ہاں جی، یہ 2018 کے بعد. 2018. اور آپ بھی اس میں گرفتار ہوئے؟ جی. 2018 میں جب سب آ گئے تھے تو شفیق امینی نے مجھے قائم مقام ضلع لاہور امیر بنایا. ٹھیک ہے قاری صاحب، میں قطع کلامی معاف، آپ تھوڑا سا شفیق امینی صاحب کے بارے میں بھی بتاتے چلیے کہ وہ کون ہیں، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ کس پوزیشن میں تھے کہ انہوں نے آپ کو لاہور کا یا گلبرگ کا ذمہ دار بنایا؟ وہ اس وقت پورے پاکستان کے قائم مقام امیر بنے تھے. خادم حسین رضوی صاحب نہیں تھے اس وقت؟ نہیں، اس وقت یہ گرفتار ہو چکے تھے. گرفتاری کے بعد کی بات ہے. اوکے. مطلب یہ کہ خادم حسین رضوی صاحب جب تک باہر تھے تو وہ امیر تھے، اور ان کی غیر موجودگی میں یہ طے پایا گیا تھا کہ اگر خادم حسین رضوی صاحب موجود نہیں ہوں گے آپ لوگوں میں تو پھر یہ شفیق امینی صاحب کو بطور ذمہ دار اس کا پورا ٹی ایل پی کا لیڈر مانا جائے گا. نہیں، یہ پہلے طے نہیں تھا. گرفتاریوں کا پتہ بھی نہیں تھا. تو شاید مرکز کو پتہ ہو، ہمیں پتہ نہیں تھا. لیکن یہ ایمرجنسی میں قائم مقام امیر بنے پوری ٹی ایل پی کے. جی. شفیق امینی صاحب جی. یہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، تھوڑا سا بتائیں گے؟ یہ کے پی کے ہیں. کے پی کے. اور یہ پورے پاکستان کے امیر یعنی لیڈر بنے ٹی ایل پی کے. ہاں جی. اوکے. اور انہوں نے آپ کو گرفتاری سے چھوٹنے کے، رہا ہونے کے بعد آپ کو لاہور کا پورا ضلع کا امیر بنایا؟ نہیں، گرفتاری سے نہیں. بات یہ کہ جب گرفتاری ہوئی تو سب روپوش ہو گیا. سب روپوش ہو گیا. آپ بھی ان میں شامل تھے؟ نہیں، میں کیوں تھا. اور شفیق امینی کا رابطہ ہوا میرے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ ضلع لاہور کا جو ہے نا ذمہ دار یہ سنبھالے، جو ورکر ہیں رابطے کرتے ہیں ان سے رابطہ کرے. تو تقریباً 8 دن بعد میں گرفتار ہوا. 8 دن 24 گھنٹے تک میرا موبائل بھی آن رہا اور ہر جگہ پہ میٹنگ کی. بلکہ جمعہ میں نے بابا جی کی مسجد میں پڑھایا 30 نومبر کا. 23 نومبر کو بابا جی گرفتار ہوئے. 30 نومبر کا جمعہ ادھر میں نے پڑھایا اور مسجد سے میں نکل گیا تھا. اس کے بعد مجھے مسجد کے نکلنے کے بعد گرفتار کیا گیا. ٹھیک ہے قاری صاحب، سوری ٹو کٹ یو آؤٹ. لیٹ می گیٹ دس اسٹریٹ پلیز. شفیق امینی صاحب نے آپ کو لاہور کا ذمہ دار تب بنایا جب اس وقت لاہور کے ذمہ دار جو تھے وہ گرفتار ہو گئے. از دیٹ کریکٹ؟ یا آپ سے پہلے لاہور کا کوئی ذمہ دار تھا ہی نہیں؟ نہیں تھے، وہ سب روپوش ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، وہ روپوش ہو گئے یعنی کہ وہ بھاگ گئے، اپنے انڈر گراؤنڈ ہو گئے. موبائل آف، نمبر بند، لاپتہ، پتہ نہیں کہاں ہے. آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سے پہلے لاہور میں لاہور ڈسٹرکٹ کے ذمہ دار کون تھے، لیڈر کون تھے، امیر کون تھے ٹی ایل پی کے آپ سے پہلے؟ مفتی عابد. مفتی عابد صاحب. اب دوبارہ سے وہ ہیں کیونکہ آپ تو چھوڑ چکے ہیں ٹی ایل پی؟ اب وہ ڈویژن میں ہے. اب وہ ڈویژن میں ہیں، اب وہ ڈسٹرکٹ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے.
تو پھر آپ کو شفیق امینی صاحب نے جب منتخب کیا اس کے لیے فار دا لیڈرشپ آف لاہور ڈسٹرکٹ, تو اس کے بعد آپ 8 دن تک امیر رہے ٹی ایل پی کے لاہور ڈسٹرکٹ کے, لاہور ڈویژن کے, رائٹ؟ لاہور, ضلع لاہور کے, اور ہر بندے سے میری جتنے بھی باہر کارکن تھے ہر بندے کے ساتھ میرا رابطہ تھا, ہر کارکن کے ساتھ میرا رابطہ تھا. جب دہشت گردی عدالت میں میرا سی بی آر نکال کے پیش کیا گیا تو ارشد بھٹا جج نے جب اتنے صفحے پلٹ کے دیکھے نا تو کہتا ہے یہ 3 دن کا ریکارڈ ہے, 10 صفحے سے زیادہ. کہتا ہے یہ 3 دن کا ریکارڈ ہے, کیسے ان کی کالیں سنتے رہے ہو؟ تو یعنی کہ وہ جو ریکارڈ تھا وہ میڈ اپ تھا, لائک وہ اصلی نہیں تھا, وہ جعلی تھا. آپ کے لیے انہوں نے اسپیشل کچھ تیار کیا تھا جو کہ حقیقت سے تعلق نہیں رکھتا تھا؟ نہیں, وہ حقیقت سے تعلق رکھتا تھا کیونکہ ہر آنے والے کی میں نے کال سننی تھی. 24 گھنٹے بھی میرا موبائل چلا تھا, 1 سیکنڈ کے لیے بھی آف نہیں ہوا تھا, اور جس کی کال آتی تھی وہ میں سنتا تھا اور رات میں ان کو تسلی دیتا تھا کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, اللہ مہربانی کرے گا. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ 3 دن میں آپ نے اتنی زیادہ کالز لیں, آپ نے اتنے زیادہ جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دیں اس جماعت کے لیے کہ آپ کے 10 پیجز بھر گئے آپ کی جو ہے وہ ایکٹیویٹی سے آن دا فون. از دیٹ کریکٹ؟ بالکل ٹھیک. ٹھیک. تو قاری صاحب اب میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ اتنے سنسیئرلی چل رہے تھے اور آپ کو خود ہی منتخب کیا گیا دی امیر, دا لیڈر آف لاہور, تو پھر اب کیا وجہ ہوئی؟ اب تو وہ جماعت جو ہے وہ کروڑوں میں کھیل رہی ہے اور ان کے کارکنان بہت زیادہ تعداد میں بڑھ گئے ہیں اور وہ بڑے بڑے جلسے بھی کر رہے ہیں, جلوس بھی کر رہے ہیں. تو اب آپ ان کا حصہ کیوں نہیں ہیں؟ مطلب کہ آپ نے کیوں ان کو چھوڑا یا انہوں نے آپ کو چھوڑنے پہ کیوں مجبور کیا؟ مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا, میں نے خود چھوڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نائب امیر تھے, ابھی اس وقت استاد محترم باہر نہیں آئے تھے, تو اس وقت کارکنان جو تھے ان کا نقصان کافی ہو چکا تھا, کافی کے نقصان ہو چکے تھے. تو میں نے انہیں یہ کہا کہ یہ جو کارکنان ہیں ان کو سکور کریں, یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں کارکن. یہ آپ نے کن کو کہا؟ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کو, جو کہ شفقت امینی صاحب سے سیکنڈ ٹو, یہ مستقل نائب امیر ہیں, یہ مستقل. شفیق امینی تو اچانک قائم مقام امیر بنا تھا نا, ٹیمپرریلی, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو تھے وہ پرماننٹ طور پہ پہلے سے چلے آ رہے تھے. تو انہوں نے بات سنی یا نہیں سنی کی, اور اس کے بعد میں نے تقریباً لکھ کر دیا. میرے پاس ابھی بھی وہ سب چیزیں میرے پاس بھی پڑی ہیں اور جو مرکز میں میں جمع کروائی تھی وہ بھی. تو مجھے آگے سے اس وقت ناظم اعلیٰ تھے وحید نور صاحب, تو وحید نور صاحب سے میں نے کہا کہ محترم یہ ہوتا ہے, تو مجھے آگے سے جواب ملا 1 جاتا ہے 10 آتے ہیں, ہمیں یہ کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو پھر میں نے اسی وقت کہہ دیا اوکے اللہ حافظ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹیشو پیپر ہیں, ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا قاری صاحب, سوری ٹو کٹ یو آؤٹ, میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جن کا آپ نام لے رہے ہیں ناظم اعلیٰ صاحب, ان کا نام وحید نور صاحب. وحید نور صاحب, انہوں نے جب یہ کہا کہ ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کیا کام تھا؟ میں نے یہ کہا تھا جتنے کارکن آنے ہیں ان کو سکور کریں, جن کے نقصان ہوئے ہیں پورے کا پورا ازالہ تو نہیں کر سکتے, کچھ ان کے ساتھ تعاون کریں, ان کو مالی معاشی جو ہے نا فائنینشلی مالی طور پہ ان کو کچھ پیسے دیں, امداد کریں. ٹھیک ہے. اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جماعت کے پاس اس وقت اتنے پیسے موجود تھے کہ وہ اپنے کارکنان کی مالی امداد کر سکیں؟ اس پوزیشن میں تھے, وہ اس پوزیشن میں تھے. اوکے. تو اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ٹی ایل پی کا ذریعہ آمدن کیا ہے, لائک وہ اس پوزیشن میں کیسے تھے؟ ذریعہ آمدن کا سب کو پتا ہے کہ لوگ فنڈنگ کرتے ہیں. دیکھیں آپ یہاں پہ موجود ہیں تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کھل کے بتائیے کہ کون لوگ فنڈنگ کرتے ہیں؟ یہ امریکہ تو فنڈنگ نہیں کرتا, یا انڈیا تو فنڈنگ نہیں کرتا کہ یہاں پہ توڑ پھوڑ کرو یا پھر انسٹیبلٹی آ جائے یہاں پہ. آپ بتائیے کہ فنڈنگ کون کرتا ہے؟ اس چیز کا مجھے نہیں پتا کون فنڈنگ کرتا ہے, آتی فنڈنگ ہے, لیکن فنڈنگ ان کو آتی ہے. آتی ہے. اوکے. اور وہ فنڈنگ کا کچھ آپ بتا سکتے ہیں کہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ میرے پاس ثبوت نہیں, میں بات وہ کرتا ہوں جو میرے پاس ثبوت. لیکن آپ کو لگتا کیا ہے کہ یہ کہاں سے فنڈنگ آتی ہے؟ ہاں, ایک بندے کے میں ثبوت دیے تھے اور وائس میسج بھی دی تھی, جس بندے کے نام پہ اس نے
باہر سے پیسے منگواتا تھا, یہ ساری چیزیں دی تھی. اور قاری صاحب قطع کلامی معاف, آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ باہر کہاں سے؟ امریکہ سے, انڈونیشیا سے, دبئی سے, اچھا جی, یو کے سے اور سعودیہ سے. سعودیہ سے, یو کے سے اور دبئی سے ٹی ایل پی کو پیسے موصول ہوتے رہے ہیں. یہ ایک فرد تھا جس کا سب ریکارڈ میرے پاس موجود تھا, اور میں نے اب وہ ڈیلیٹ ہو گیا, اور میں نے وہ علامہ فاروق الحسن صاحب کو بھی دیا تھا. علامہ فاروق الحسن صاحب کے بارے میں بتائیے, وہ کون ہے؟ وہ مجلس شورا کے رکن ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ آف دی فنڈنگ, آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو فنڈنگ آپ بتا رہے ہیں کہ جس کا آپ کے پاس ثبوت بھی تھا, وائس میسج اینڈ دی انوائس ایز ویل, تو وہ آپ سے ڈیلیٹ کیوں ہو گیا؟ کیا آپ نے خود ہی کر دیا یا آٹومیٹکلی ہو گیا؟ کسی نے آپ کا فون ہیک کر لیا یا پھر آپ سے کروایا گیا سامنے بٹھا کر؟ اس پہ تھوڑا سا ذرا بتائیے. نہ کسی نے میرا فون ہیک کیا اور نہ ہی میں نے جان بوجھ کے کیا. میں نے اس کو ایک یو ایس پی میں رکھا تھا, یو ایس پی میں سیو کیا تھا. اس میں کوئی وائرس آ چکا ہے, یو ایس پی ابھی بھی میرے پاس ہے, وہ چلتی نہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کے خیال میں اگر اس وائرس کو ٹیکل کیا جا سکے تو وہ انفارمیشن ابھی بھی آپ کے پاس یو ایس پی میں موجود ہوگی؟ بالکل موجود ہے, ہوگی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو وائس میسج تھا وہ آف کورس آپ کے پاس واٹس ایپ پہ ہی ہوگا, اور واٹس ایپ کا جو ڈیٹا ہے وہ تو لائک کلاؤڈ میں ہوتا ہے, وہ تو کبھی بھی اس کو نکالا جا سکتا ہے. واٹس ایپ پہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ واٹس ایپ پہ تھا یا کسی سے میں نے لیا تھا. اوکے, اگر آپ نے کسی سے لیا ہوگا پھر تو آپ کے پاس آف کورس وہ یو ایس پی میں ہوگا. ہاں جی. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت ہے کہ ٹی ایل پی کو فورن فنڈنگ ہوئی یو کے سے, دبئی سے, اور تیسرا آپ نے کس کا نام لیا ملک؟ سعودیہ سے. یہ وہ بندے ہیں, وہ بندے کا میں نام بھی بتا دیتا ہوں, یہ مولانا صفدر صاحب ہیں جو امام مسجد ہیں, یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے باہر سے فنڈ منگوایا ہے. تو ان کے اکاؤنٹ میں آیا؟ اکاؤنٹ میں, اپنے اکاؤنٹ میں نہیں. شہباز اتاری لڑکا ہے اس کے نام پہ, شہباز اتاری. اور اس نے یہ بھی قاری صاحب یہ کس مسجد کے امام ہیں یہ جن کا آپ نے نام بتایا؟ مسجد رحمت للعالمین, مرکز کی مسجد جو بابا جی والی مسجد ہے. یعنی کہ خادم حسین رضوی صاحب کی جو مسجد کے جو امام ہیں, ہاں جی, ان کا نام آپ نے بتایا؟ مولانا صفدر صاحب. مولانا صفدر صاحب, انہوں نے پیسہ باہر سے منگوایا شہباز اتاری نام کے لڑکے کے شناختی کارڈ میں, شناختی کارڈ پر. اوکے, اور اس کے بعد جو عدنان بیچتا تھا اس کو بعد میں قتل کی دھمکیاں بھی دی گئی تھی کہ تم نے ہمارے راز کو فاش کر دیا. اس کے بعد میری اس سے 1-2 مرتبہ بات ہوئی, اس نے کہا قاری صاحب اب مجھے معاف کر دو, مجھے تو اب قتل کی دھمکیاں ملنی شروع ہو گئی. یہ عدنان وہ لڑکا تھا جو باہر سے آپ لوگوں کو پیسے ٹرانسفر کرتا تھا, جو مولوی صفدر کو دیتا تھا. یہ لڑکا وہ جو باہر سے فنڈنگ کرتا تھا. ہاں جی. تو یہ لڑکا بھی مڈل مین تھا یا اس کے پاس اپنے وسائل اتنے تھے کہ یہ آپ لوگوں کو فنڈنگ کرتا تھا؟ مجھے نہیں پتا وہ کون ہے, میں اس کو جانتا بھی نہیں. لیکن آپ نے بھی کہا کہ آپ کی اس کے ساتھ بات بھی ہوئی. ہاں, بات ہوئی, میں اس کو جانتا بھی. آپ کے پرسنل سیل فون پہ؟ ہاں جی. اوکے, تو آپ اس کے ساتھ رابطے میں کیسے آئے؟ آپ کے بقول تو ان کا رابطہ شہباز اتاری یا پھر اس مسجد کے امام جو تھے ان کے ساتھ تھا. 4 لاکھ ایک بندہ فنڈ دے کے گیا تھا, 4 لاکھ ایک بندہ مسجد میں فنڈ دے کے گیا تھا. اس نے کہا یہ غسل خانے کی ٹوٹیاں جو ہیں یہ ٹوٹی ہوئی ہیں, ان کو درست کریں. ان کے لیے وہ ٹوٹیاں نہیں لگی تھی, تو جو وہاں بندہ تھا جس کے سامنے یہ فنڈ آیا تھا تو اس نے یہ کہا, تو پھر چلتے چلتے یہ میرے پاس سب ثبوت آئے. اوکے, تو آپ کی عدنان کے ساتھ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی ڈائریکٹلی عدنان جو باہر سے لڑکا فنڈنگ کرتا تھا اس کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹلی کنیکشن کب ہوا؟ اس کے بعد جب نا وہ دے کر گیا, اور اس کے بعد ابھی بھی میرے پاس اس کے 2 نمبر ہیں, میرے پاس ابھی بھی اس کے 2 نمبر ہیں. قاری صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کو اس کا نمبر کیسے ملا, یا مطلب کہ آپ کا اس کا کنیکشن اسٹیبلش کیسے ہوا؟ مجھے کسی نے سینڈ کیا تھا. کسی نے آپ کو سینڈ کیا, تو پھر آپ نے اس کو کال جب کی یا بات کی تو آپ نے کیوں کی اس کے ساتھ بات؟ میں نے اس سے یہ پوچھا تھا کہ یہ واقعہ ہی بات سچ ہے یا جھوٹ ہے, یہ جو مجھے خبر ملی ہے, تو کہ آپ باہر سے فنڈنگ کر رہے ہیں. ہاں, تو اس نے سب کچھ مجھے بھیج دیا. اچھا قاری صاحب, میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کیوں یہ پوچھنا چاہا اس سے کہ کیا آپ ہی فنڈنگ کر رہے ہیں؟ تو بھائی یہ جب میں نظام مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں تو پھر نظام مصطفیٰ میں تو ایسا ہی ہے نا کہ سب کا احتساب ہے. ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی. ٹھیک ہے, جب نظام مصطفیٰ کی میں بات کروں گا
تو پھر وقت کا امیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، ان سے پوچھا جا سکتا ہے تو پھر ان سے کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ تو آپ نے کیا عدنان اس لڑکے سے یہ پوچھا کہ آپ کو پیسے کون دے رہا ہے؟ یہ آپ کا مقصد تھا اس سے بات کرنے کا؟ ہاں جی۔ تو اس نے آپ کو بتایا کہ اس کو فنڈنگ کون کرتا ہے؟ اس نے کہا دوست، ہم دوست و احباب مل کے دیتے ہیں۔ مسلمز، مطلب کہ اس کے مسلمان دوست؟ ہاں جی۔ کوئی غیر ملکی یا کوئی غیر دینی لوگ نہیں، مطلب کہ اسی کے ملک کے اور دیگر جو اس کے دوست احباب مل کے دین کے نام پہ، لائک ٹھیک ہے۔ تو قاری صاحب میرا اگلا سوال یہ ہوا کہ آپ ابھی جب گرفتار بھی ہوئے، کیونکہ آپ ٹی ایل پی کے کارکنان کو موبلائز کر رہے تھے، ان کو ان کے سہولت کار تھے، ان سے فون پہ بات کر رہے تھے، جیسا کہ آپ کو پیش بھی کیا گیا، تو آپ رہائی آپ کو کب ملی اور کیسے ملی اور کیوں ملی، اگر آپ واقعی میں ٹی ایل پی کے کارکنان کو موبلائز کر رہے تھے؟ اور اگر آپ کر رہے تھے تو آپ نے صرف چند ایک ڈفرینسز کی بیس پہ، چند ایک شکایات کی بیس پہ آپ نے کیوں چھوڑ دیا اتنے بڑے مقصد کو ٹی ایل پی کا، جو بقول آپ کے نظام مصطفیٰ کو لاگو کرنا ہے پاکستان میں؟ مقصد کو نہیں چھوڑا، مقصد کو تو تب چھوڑا کہ ابھی بھی بات نہ ہو۔ ابھی چند دن پہلے جج نے، دیکھیں جہاد کے 3 طریقے ہیں، ایک تو دل سے، دوسرا زبان سے، تیسرا ہاتھ سے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں پہ عمل کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ 40 سال اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے جہاد پہ عمل کیا کہ اعلان نبوت سے پہلے وہ مشرکین مکہ جو بھی کرتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دل سے برا جانتے رہے، ان میں سے کسی کو بھی نہیں کیا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے جب حکم فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، تو پھر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا جہاد شروع کیا 2 ہجری تک، یعنی کہ 13 سال مکے میں اور 2 سال مدینے میں زبان کا جہاد کیا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے حکم فرمایا تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تلوار کا جہاد کیا۔ تو میرے پاس 2 کی تو طاقت ہے کہ دل سے برا مانوں اور زبان سے جہاد کروں، اور ہاتھ کی طاقت میرے پاس نہیں، تو بس یہی ہے کہ میں تو پھر زبان سے ہی کروں گا۔ تو میرے پاس ممبر ہے، جو اللہ کے نبی کا ممبر ہے، وہاں جو میرا جہاد ہے وہ میں زبان سے کر رہا ہوں۔ اس مشن کو تو میں نے نہیں چھوڑا، ہاں پارٹی کو چھوڑا ہے۔ اچھا، میں اب اس پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ جو پارٹی چھوڑنے کے، اب میں اسپیسیفکلی ان پوائنٹس کو ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ وہ کیا پوائنٹس تھے، وہ کیا نکات تھے اسپیسیفکلی پرٹیکولرلی، جن کی وجہ سے آپ کے ڈفرینسز پیدا ہوئے اور آپ کو وہاں کے امام کے مسجد نے بھی کہا کہ ہم ان کو بھی لے کے نہیں چل سکتے؟ تو وہ ڈفرینسز کیا تھے؟ آپ نے کیا پیشکش کی اور انہوں نے کیوں اس کو ٹھکرا دیا، یا آپ کو پھر آپ نے کیوں چھوڑ دیا ان کو، یا انہوں نے آپ کو کیوں چھوڑ دیا؟ مجھے کسی نے نہیں کہا کہ اس کو لے کے نہیں چل سکتے، مجھے ابھی تک کسی نے نہیں کہا کہ اس کو لے کے نہیں چل سکتے۔ بات یہ ہے کہ میں نے خود چھوڑا ہے کہ جب میں نے دیکھا جو مشن تھا، جو کاز تھی، اس سے اختلاف ہے، یا تو میری بات سنے نا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں، تو پھر میری بات سنتے میرے ساتھ بات کرتے۔ جب میری بات نہیں سنی اور میرے سے بات ہی نہیں کی اور کچھ بھی نہیں کیا، تو میں نے پھر اپنی راہیں جدا کر لی۔ لیکن آپ تو لاہور کے ضلع کے امیر تھے، ڈسٹرکٹ کے، تو آپ کی بات کیوں نہیں سنی گئی؟ وہ ان سے پوچھے کیوں نہیں سنی؟ یہ کس سے؟ ہم سعد رضوی صاحب سے پوچھیں؟ ہاں، سعد رضوی باقاعدہ جو میری تحریر ہے وہ سعد رضوی کے پاس ابھی بھی ہوگی۔ ٹھیک، تو سعد رضوی صاحب نے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، کوئی آپ سے پوچھا نہیں، یا آپ سے کچھ ڈسکشن نہیں کی کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، یا فی الحال اس کو ہم نہیں لے کے چل سکتے آن اے پریکٹیکل لیول؟ تو لائک انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ نہیں، میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اور شفیق امینی صاحب، جنہوں نے کہ بہت آئی پرسنلی بلیو کہ ایک امپورٹنٹ رول ادا کیا آپ کو لاہور کے ضلع کا یا ڈسٹرکٹ کا لیڈر یا امیر چننے میں، تو انہوں نے بھی آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ میرے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ میں کہوں کہ میرے ساتھ رابطہ ہے، میرے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ آپ کے ریفرنسز جو تھے وہ آپ نے ایک پین ڈاؤن کیے پیپر میں، آپ نے وہ سبمٹ کرائے مسجد کے امام کو، جو کہ ٹی ایل پی کی مسجد امام مسجد کو نہیں، اس وقت کے جو ناظم اعلیٰ تھے وحید نور صاحب، ان کو دیے تھے دفتر میں 36G مرکز میں جا کر دیے تھے، جہاں سے خادم حسین رضوی صاحب نکلے یا جہاں سے ان کی تحریک کا آغاز ہوا، جو ٹی ایل پی کا مرکزی دفتر بنا تھا۔ ٹھیک ہے، 36G۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آئی پرسنلی بلیو کہ اس جماعت کا جو
عام آڈینس کو یا ہم سٹیزنس کو پتہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کی جو ہے ناموس کی جو ہے تحفظ کے لیے موبلائز ہوتی ہے اور سڑکوں پہ نکلتی ہے یا پھر ڈیموکریٹک ویز اڈاپٹ کرتی ہے یا whatever تو آپ کا کیا اس سے کچھ الگ منشور تھا جو آپ ان کو چاہ رہے تھے کہ یہ اس کو بھی لے کر چلیں، یا لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایگزیکٹلی آپ نے کیا ان سے کہا کہ جس کی وجہ سے آپ نے اپنی راہیں ان سے جدا کر لیں؟ میرا کوئی منشور الگ نہیں، آج بھی میرا وہی منشور ہے، نظام مصطفیٰ، ناموس رسالت، تحفظ صحابہ اور عظمت قرآن۔ یہ سب چیزیں تو غالباً ٹی ایل پی ابھی لے کے چل رہی ہے، یا آپ کے خیال میں نہیں چل رہی؟ وہ چل رہی ہے تو چل رہے ہوں گے، مجھے کچھ تحفظات ہیں۔ کس چیز پہ تحفظات ہیں قاری صاحب؟ جس لیے ورکر جو قربانیاں دیتا ہے، مار کھاتا ہے، اس کو بھی یار مددگار چھوڑ دیا جائے، یہی میرے تو ٹی ایل پی نے ایسا کیا؟ اس وقت بھی ہاں کیا، اور ابھی بھی کر رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے ابھی بھی ہو رہا ہے، کچھ بیچارے ابھی بھی جیلوں میں بند ہیں۔ شیخ پورہ میں دھرنا کیوں دیا تھا؟ کچھ لوگوں کے لیے، ابھی وہ چھوٹے نہیں۔ شیخ پورہ میں کچھ دن پہلے دھرنا دیا تھا، کارکن کے لیے دیا تھا نا، تو پھر وہ چھوٹے نہیں، چھوٹتے نا۔ تو آپ کا ایک پریکٹیکل لیول پہ جو ان کا ہے سٹینس، اس کو آپ چاہ رہے ہیں کہ ذرا اسٹرانگر وے میں یہ امپلیمنٹ کریں، اپنے کارکنان کو چھڑائیں یا جو جیل میں ہیں ان کی فائنینشیل ہیلپ کریں ان کی فیملی کی، یہ آپ کا بیسکلی مین منشور تھا اور ہے؟ سید ظہیر الحسن شاہ نائب امیر تھے تو شیخ پورہ سے تقریباً ہر روز ہی نہ کچھ لوگ آتے تھے دہشت گردی عدالت میں۔ میں نے کئی مرتبہ انہوں نے کہا کہ آپ ایک پوسٹر لگا دیں، بتی چوک شیخ پورہ میں یہ کھڑی ہو، جو دوسرے لوگ آتے ہیں وہاں سے لے کے دہشت گردی عدالت تک آ جائے۔ کچھ ایسے بیچارے تھے کہ جن کے پاس کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا، روتے تھے، لیکن ان پہ دہشت گردی کے مقدمات درج تھے، جن کے پاس کرایہ بھی نہیں تھا۔ ٹھیک، تو اب وہ جیلوں میں ہیں یا باہر؟ نہیں، وہ تو اب بیچارے چھوٹ گئے نا، ٹھیک، جیلوں میں نہیں، وہ چھوٹ گئے۔ ٹھیک، اور میں نے کئی مرتبہ کہا کہ شاہ جی آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، فنڈنگ بھی ہے، سب کچھ ہے، تو ان بیچاروں کو نا ایک گاڑی جو ہے نا وہ لے دیجئے، یعنی کہ جو صبح لے کے اور شام کو واپس لے جائے۔ آگے شیخ پورے سے کہیں سے بھی آتے ہیں تو بیچارے مشکل ہے، سوچتے ہیں جٹا سوچتے ہیں 3.5 سال مقدمہ چلا، وہ ختم ہو گیا لیکن میٹنگ نہیں ہوئی۔ یہ میرے اختلاف ہیں۔ تو آپ کے خیال میں اس کی جو وجوہات ہیں، یہ کیا ایل آرگنائزیشن ہے، لائک یہ اپنے آپ کو صحیح طرح آرگنائز نہیں کر پا رہے، یا ان کی نیت نہیں ہے، اور یہ لائک آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیوں نہیں ایسا ہوا؟ اس میں یہ ہے کہ ہماری عوام جو ہے اس میں شعور نہیں، عوام میں تو شعور نہیں ہے، لیکن میں لیڈران کی بات کر رہا ہوں، میں ٹی ایل پی کی بات کر رہا ہوں۔ میری بات سنیں، ہماری عوام میں شعور نہیں، ہمیں شخصیت پرستی، ہمیں حقیقت پرستی نہیں۔ جب شریعت پرستی ہوگی تو پھر ایسا نہیں ہوگا، جب شخصیت پرستی ہوگی تو ایسا ہوگا۔ تو آپ کے خیال میں شریعت کے نفاذ میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ یہ عوام ہے یا پھر یہ دینی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں جیسے کہ فار ایگزامپل ٹی ایل پی کی، یا یہ لوگ اصل رکاوٹ ہیں؟ سب سے پہلے تو جو آپ نے پہلے مجھ سے یہ سوال کیا نا کہ قرآن کریم برہان رشید کی توہین کون کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے؟ کافر تو ہے، اس نے تو کرنی ہی کرنی ہے، کافر تو ہے، اس نے تو کرنی ہی کرنی ہے۔ اور سب سے زیادہ قرآن کریم برہان رشید کے بے ادب گستاخ ہم خود ہیں۔ ہم خود یعنی کہ مسلمان، عام مسلمان، بالخصوص بریلوی طبقہ۔ اچھا، وہ کیسے؟ قرآن کریم برہان رشید جو ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں عمل کرنے کے لیے دے، یہ قبروں پہ ڈالنے کے لیے نہیں دیا۔ لیکن معذرت کے ساتھ مجھے تو لگتا ہے کہ ٹی ایل پی جو جماعت ہے وہ پریڈومیننٹلی میجورٹی آف دی پیپل ان ٹی ایل پی وہ تو بریلوی طبقے سے ہی تعلق رکھتے ہیں، if I'm not mistaken۔ نہیں، بات یہ کہ میں خود بریلوی ہوں نا، الحمدللہ میں خود بریلوی ہوں، یہ نہ کہیں کہ میں بریلوی نہیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کو ہم نے یہاں تک مانا ہوا ہے کہ جہاں تک میری دکانداری چمکے، آگے میں اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا۔ اعلیٰ حضرت کا فتاویٰ رضویہ شریف میں ہے کہ قبر پہ چادر، یہ قرآن آیات والی چادر یہ نہیں ڈالنی، تو ہم قرآن آیات والی چادر ڈالتے ہیں۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ اور قبرستان میں جائیں سوائے بریلوی کے اور کسی کی قبر پہ قرآن کی آیات نہیں لکھی ہوگی، ہم نے لکھی ہے نا، تو اس سے کتے بھی گزرتے ہیں، جانور بھی گزرتے ہیں، یہ قرآن پاک کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟
کافی اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ اور آگے چلے اگر ہم ممبر پہ مسلمس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پھر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم قرآن کے بے ادب گستاخ سب سے زیادہ ہم بالخصوص بریلوی طبقہ ہے، اور آپ بھی بریلویوں کے ہی پیروکار بھائی حقیقت جو ہے، حقیقت آنکھیں بند کرنے سے حقیقت نہیں چھپتی، حقیقت ہے۔ اور رہی بات علامہ ربانی کی بات نہیں کر رہا، عالم ربانی کی شان یہ ہے کہ جس کے وجود کی وجہ سے اللہ زمین پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، رزق میں عالم ربانی کی وجہ سے برکت ہوتی ہے، زمین پہ عالم دین اس طرح چمکتے ہیں کہ جس طرح آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں۔ تو یہ ہوا کیا کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کمینے بندے کو علم دین سکھانا اس طرح ہے کہ جس طرح خنزیر کے گلے میں ہیرے جواہرات سونے چاندی کے ہار ڈالنا۔ یہ حدیث کا مفہوم بتا رہے ہیں آپ؟ حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، اس کا حوالہ بھی دینا۔ آج تک ہم نے سنا نہیں کبھی کسی علامہ سے یا مفتی سے یا عالم سے مسجد میں یا کہیں پہ بھی یہ جو آپ بتا رہے ہیں بات نہ سننا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ حدیث پاک نہیں، یہ حدیث صرف یہ پاک کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا قاری صاحب، لیکن نہیں، یہ جو اب میری بات مکمل ہونے دو نا، جی یہ جو ہم ممبر رسول کے وارث ہیں، ممبر رسول کے وارث ہیں، یہ دشمن کے پیچھے، کافر کے پیچھے تو بھاگ پڑتے ہیں کہ اس نے قرآن پاک کی توہین کی۔ اللہ فرماتا ہے لا تمسوا الا المطہرون، قرآن پاک کو تم نے ہاتھ نہیں لگانا جب تک تم پاک نہ ہو۔ یہ حضور داتا صاحب علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک تو آپ نے دیکھا ہوگا، جب عرس ہوتا ہے آگے شیطان ہوتا ہے، پیچھے قرآن ہوتا ہے، بے وضو اس چادر کو پکڑو، یہ قرآن کی گستاخی نہیں؟ یہ ڈول باجرہ ہوتا ہے اور پیچھے بے وضو دھمال ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ قرآن کی گستاخی نہیں؟ اس کی طرف توجہ کیوں نہیں؟ بہت اچھا آپ کا پوائنٹ۔ اور پھر اس کے بعد حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا جتنا مذاق ہم اڑاتے ہیں نا، کوئی نہیں اڑاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم نے دودھ کی یا کوئی بھی دکان ہو نا، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ کیا کہ میں اس کے نیچے بیٹھ کے دھوکہ نہیں دے رہا، رشوت کے پیسے سے، سود کے پیسے۔ تو آپ نے نظام مصطفیٰ کی بات کی، نظام مصطفیٰ، یعنی کہ یہ میرا جواب ابھی ادھورا ہے، وقت ہوگا تو پھر انشاءاللہ۔ قاری صاحب میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم اس موضوع پہ پھر کبھی دوبارہ آپ کو تکلیف دے دیں گے، آپ سے ریکویسٹ کر لیں گے کہ آپ تشریف لے کر آئیے، لیکن ابھی جو ہمارا مین پوائنٹ تھا وہ ٹی ایل پی کے حوالے سے جو آپ نے باتیں بتائیں کہ آپ نے بالخصوص کنارہ کشی کیوں اختیار کی ٹی ایل پی سے، تو آپ کی یہ وہ چند وجوہات ہیں، لیکن آئی تھنک یہ تو ٹی ایل پی کے منشور میں شامل ہی شاید نہیں ہے، یا شاید آپ نے کہا ہو کہ اگر آپ گستاخی قرآن کی بات کرتے ہیں کافروں کے ایکٹیویٹیز سے جو وہ کرتے ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیے، اپنے یہ عرس اور یہ جو آپ چادریں چڑھاتے ہیں قبروں کے اوپر قرآنی آیات کی، تو یہ بھی گستاخی ہے، اس کو بھی پن پوائنٹ کریں۔ تو یہ اصل میں وجہ بنی آپ کی ان معاملات کی وجہ سے آپ نے کنارہ کشی اختیار کی کہ تحریک لبیک کو میں نے کیوں چھوڑا، میرا یہی مقصد، اور چھوڑنا میں اس لیے چھوڑا ہے، میں نے کہا کہ ورکر کو سکور کریں، اور میرا نعرہ بھی یہ تھا کہ میں نے نظام مصطفیٰ لانا ہے۔ کون سا نظام مصطفیٰ؟ شخصیت پرستی والا یا شریعت پرستی والا؟ جی ٹھیک، قاری صاحب آپ کا پوائنٹ ہم نے لے لیا، اور بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کے ٹائم کا اور آپ کی گفتگو کا، روشنی ڈالنے کا چند اہم مسئلوں پہ۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، ہیو اے نائس ڈے، دس از میر احمد خان فرام منٹ مرر، اللہ حافظ۔